وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ نور ٹی وی سے براہ راست عظیم الشان درس مثنوی الحمدللہ ہر منگل کی شب آپ نور ٹی وی سے براہ راست یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ یہ پروگرام جو روحانی اعتبار سے بہت ساری منازل طے کر چکا ہے، اس کی روحانی سرپرستی میرے اور آپ کے شیخ مرشد گرامی حضور شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، اور یہ فیضان ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور الحمدللہ خوبصورت الفاظ کے ساتھ وہ جملے، وہ تشریح، وہ لوگوں کو سمجھانے کا انداز، وہ لوگوں کے دلوں تک اس کلام کو پہنچانے کا جو انداز ہے، وہ جانشین حضور شیخ العالم ہوں اور مرشد گرامی کی مسند نشین ہوں تو یہ انہی کا خاصہ ہے کہ جو مسند پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرتے ہیں۔ سفیر عشق مصطفیٰ، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ الحاج پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریہ شریف، آپ جلوہ افروز ہیں اور درس مثنوی ارشاد فرمائیں گے۔ ہر منگل کو الحمدللہ پوری دنیا میں یہ مقبول درس مثنوی دیکھا جاتا ہے، اور لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کب منگل آئے گا اور درس مثنوی کی بات ہوگی۔ درس مثنوی مرشد گرامی کے جانشین کی زیارت بھی ہوگی، اور جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سے قبل ملتمس ہوں پاکستان لاہور سے تشریف لائے ہوئے صاحبزادہ سید ارباز حسین شاہ کاظمی، آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہے بے صبری بڑی دل نوں، ہے بے صبری بڑی دل نوں، دعا منگیو صبر آوے۔ ہے بے صبری بڑی دل نوں، دعا منگیو صبر آوے۔ جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں، جیڑے مکھ دی ہے سکھ سانوں، او مکھ شالا نظر آوے۔ شب معراج رب بولا، رکے جبریل سدراتے۔ شب معراج رب بولا، رکے جبریل سدراتے۔ میرے محبوب نو آکھو، میرے محبوب نو آکھو، او بن پچھیاں گزر آوے۔ میرے محبوب نو آکھو، او بن پچھیاں گزر آوے۔ ابو ایوب دے
شاہ سارے رسولاں دا او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جے کر آوے او شاہ سارے رسولاں دا کدی میرے جے کر آوے توجہ زمانہ آکھدا سارا کدی من جاوے رب ساڈا زمانہ آکھدا سارا کدی من جاوے رب ساڈا تے رب آکھے نہ من ویسا رب آکھے میں من ویسا میرا ماہی جے من جائے رب آکھے میں من ویسا میرا ماہی جے من جاوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے کلام سن رہے تھے صاحبزادہ سید ارباز حسین شاہ صاحب کاظمی خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے. ناظرین درس مثنوی شروع ہونے جا رہا ہے اور قبلہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ جو کلام پڑھا ایک دیوانہ یہاں بھی اپنے مرشد کی شمع کو جلاتا ہے اور مقصد یہی ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے. مرشد گرامی نے لاکھوں کروڑوں دلوں میں بسیرا کیا. آج بھی حضور شیخ العالم کے چہرے کی زیارت جانشین حضور شیخ العالم کے جہاں جاتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں محفل سجا لیتے ہیں اور دیوانے خود بخود وہاں پر آ جاتے ہیں. اور یہ مرشد گرامی کی وہ دعائیں ہیں وہ توجہ ہے کہ جانشین حضور شیخ العالم الحمدللہ آپ کا خوبصورت وہ درس مثنوی جو دنیا بھر میں لوگ سنتے تھے محبت کرتے تھے پیار کرتے تھے اور الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ ہمت اور استقامت عطا فرمائی کہ آپ نے مرشد گرامی کے اس خوبصورت مشن کو آپ لے کے چل رہے ہیں. درس مثنوی کا یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. میں آپ کی خدمت عالیہ میں انتہائی ادب سے عرض کرنے جا رہا ہوں حضور اہل محبت حضور مرشد گرامی کے دیوانے حضور آقا دو جہاں سے محبت کرنے والے مستانے اس انتظار میں ہیں کہ آپ درس مثنوی ارشاد فرمائیں. جانشین حضور شیخ العالم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں کہ حضور ذکر کے ساتھ آپ خوبصورت درس مثنوی ارشاد فرمائیں. اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین.
رسد شوق بحضور سید کائنات اپنی غلامی کا ثبوت بصیغہ صلاۃ و سلام پیش فرمائیں۔ نور ٹی وی کے لائق تکریم ناظرین و ناظرات اور آج آستانہ عالیہ پر بنفس خود تشریف لانے والے جمیع صاحبان علم و فضل، اہل محبت، اہل طریقت، خلفاء اور سنیت سے معمور دل رکھنے والے غیور مسلمان جو آج کی اس بزم میں رونق کا سبب ہے، آج الحمدللہ ہم اس مقام پر ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں دین کی اصل عطا فرمائی اور روحانیت کا ذوق بھی عطا فرمایا۔ حضرات، اللہ نے کائنات کو بلا جوڑ نہیں بنایا، کائنات جوڑے میں ہے۔ خود وہ ہر جوڑ سے پاک ہے، اور میرے خیال میں کائنات کو جوڑے میں بنانے کا ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے، سبب یہ بھی معلوم ہوتا ہے تاکہ اس کی وحدانیت ثابت ہو جائے۔ ہر چیز جوڑ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ جوڑ کر محتاج نہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو یہ ذوق دیا، یہ بھی ایک جوڑ ہے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ۔ وہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے اس لیے تاکہ غذائی ضرورت پوری ہو، جسم میں جو غذائی اجزاء مطلوب ہیں ان کو کھا لیا جائے، اس کی زبان کا ذائقہ بھی اچھا ہو تو اس کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور وہ اس کھانے سے محبت بھی کرتا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کھانے کو ایک مجبوری کے طور پر کھاتے ہیں کہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ میرے خیال میں شریعت کے بغیر رہا نہیں جا سکتا، اور طریقت وہ ذوق ہے جس طرح زبان پر کھانے کی اشیاء آ جائیں تو آدمی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، شوق بھی پورا کرتا ہے، اسی طرح شریعت کے ساتھ طریقت شامل ہو جائے تو ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، شوق بھی پورا ہو جاتا ہے۔ ورنہ کھانے کی حالت دوائی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں رہے گی اگر اس میں سے ذوق اٹھا لیا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان دوا کو کرہن کھاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ دوا کو آدمی لطفاً نہیں کھاتا، دوا کو آدمی کرہن کھاتا ہے، مجبوراً کھاتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے میرے مرض کا علاج اسی میں ہے، ذائقہ ہو یا نہ ہو مجھے کھانا ہے۔ لیکن جس کی زبان میں ذوق کی صلاحیت موجود ہو وہ اس غذا کو ضرورت کے تحت بھی کھاتا ہے اور حصول لذت کے لیے بھی کھاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ہمیں مست و الست کیوں نظر آتے ہیں جو طریقت والے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غذا بھی کھائی اور اس کے مزے میں مست بھی نظر آ رہے ہیں۔ حضرات، اسی طرح یہ ہماری روحانی غذا
ہمارے لیے ضروری ہے، جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے ذوق دین کو بحال کرنا ہے، ذوق شریعت کو بحال کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے بات یہاں چھوڑی تھی کہ جب آدمی اللہ کا ہو جائے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور وہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کی صورت سے وہ انوار جھلکتے ہیں، اور اس کے تن کے ظاہری اعضاء سے ایسے ایسے کارنامے اور ایسے ایسے خوبصورت حرکات و سکنات کا ورود ہوتا ہے کہ جس سے عام انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا، چونکہ یہ عادت کے خلاف ہے، اور اللہ رب العالمین اسے ما فوق العادت ایسی کرامتیں عطا فرما دیتا ہے کہ جس سے وہ آدمی باقی آدمیوں سے الگ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ باقی آدمی اور ہیں، یہ وہ ہے جس کا خدا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہے، اس لیے اس کے اندر سے پھر آپ کو جو کمالات نظر آئیں، اصل میں وہ اللہ کے کمالات ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے وہ کمالات کے اظہار کا ذریعہ اسی انسان کو بنا دیتا ہے جس انسان نے اپنی میں کو ختم کر دیا ہو، جس نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا ہو، اور جس نے اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیا ہو، اور جس نے رضائے الہی کو اپنی رضا بنا لیا ہو، جس نے منشأ خدا بندی کو اپنے لیے قضا بنا لیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین کی قدرتیں اس کے تن سے ظاہر ہوتی ہیں، اس کے تن سے پھر اللہ کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں پچھلی دفعہ عرض کی تھی، آج چند مزید مثالیں سماعت کریں اور مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور پھر وہی بات کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اولیاء اللہ کے لیے بہت زیادہ تجاوزات کرتے ہیں کلام میں، اور بہت زیادہ مبالغے کرتے ہیں کلام میں، تو ہم ان سب کو محبت سے بھرا جواب بھی دے رہے ہیں، وہ فہم و فراست سے معمور خوبصورت انداز میں رومی کی زبان میں انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ جھگڑنے کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ آپ غور کریں، اگر سمجھ آ گئی آپ کو تو اس پر خدا کا شکر ادا کریں، اور اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر کبھی تشریف لائیں یہاں ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم آپ کی ضیافت بھی کریں گے۔ جو جسم کا دسترخوان ہے وہ بھی بچھائیں گے، اور روح کا دسترخوان اسی کتاب سے بچھا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آگے جناب رومی رحمت اللہ علیہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ کمالات سارے خدا کے ہوتے ہیں، ظاہر بندے میں سے کرتا ہے، لیکن وہ ہر بندہ نہیں ہوتا، اس کے لیے بندے بھی خاص ہیں۔ اور میں نے آپ کو ایک عقیدے کی بات بتائی تھی کہ ان خاص بندوں میں اگر انبیاء کا ذکر آئے تو انبیاء وہ نہیں ہوتے جو محنت، مشقت، سجدے، تلاوت اور بہت ساری عبادتیں کرنے کے بعد نبی بن جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ جتنے بھی کمالات ان کے اندر ہوتے ہیں یہ بلا کسب ہوتے ہیں، بغیر کسی ظاہری ذریعے کے ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے با کمال ہوتے ہیں کہ خدا نے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کے اندر نقص نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھنا، نبی کے اندر نقص نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کے اندر اگر نقص ہو تو پھر انتخاب الہی پر حرف آتا ہے، اور اللہ اپنی ذات میں پاک ہے، اپنی صفات میں پاک ہے، ہر کمی ہر کمزوری سے پاک ہے، اسی طرح اس کا انتخاب بھی ہر خامی سے پاک ہے۔ اللہ نے جس کو بحیثیت نبی چنا ہے، یاد رکھو وہ ہر اعتبار سے کامل، اکمل، مکمل شخصیت۔ حضرات
اس کی مثال دے رہے ہیں. مثال کیا ہے؟ جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا انبئہم باسماء ہؤلاء، انبئہم باسماء ہؤلاء. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انبئہم باسمائہم، یہ جتنا کچھ ہم نے آپ کو سکھایا یہ سارے کے سارے نام ان فرشتوں کو سنایا. تو جو ہے کہ نہیں آپ؟ اب آدم علیہ السلام نے وہ نام پکارنا شروع کر دیے. آدم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے جب نام پڑھنا شروع کیے تو فرشتوں کو وہ نام جو نہیں آتے تھے وہ سارے نام آ گئے. وہ سارے نام فرشتوں کو معلوم ہو گئے جو وہ نہیں جانتے تھے. اور بتانے والا کون ہے؟ بتانے والے آدم ہیں. بتانے والے کون ہیں؟ آدم ہیں. اللہ رب العالمین نے پہلے فرشتوں سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم جانتے ہو. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا، اللہ تیری ذات ہر کمی سے پاک ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تیری سبحان ہستی ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. ما سوائے الا ما علمتنا، ماں سوائے وہ جو تو نے ہمیں علم دیا ہے اس کے سوا تو ہم نہیں جانتے. چونکہ اس چیز کا علم تو نے ہمیں نہیں دیا تو ہم نہیں جانتے. تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا انبئہم باسمائہم، فرمایا اب تم یہ نام بتاؤ، ان سب کو بتاؤ، یہ سارے نام تم اب ان فرشتوں کو بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتا دیے. اب بتاؤ جب وہ سارے نام آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتائے تو کیا فرشتوں نے وہ نام جان لیے کہ نہیں؟ بولتے نہیں آپ؟ کیا فرشتوں نے ان ناموں کو جان لیا کہ نہیں؟ اور آدم علیہ السلام کے بتانے سے پہلے کیا وہ جانتے تھے؟ اگر کوئی کہیں جانتے تھے تو دائرہ اسلام سے خارج. کیوں؟ کہ قرآن نے ثابت کیا کہ وہ نہیں جانتے تھے. لیکن آدم علیہ السلام کے بتانے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں جانتے تھے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا. کیوں؟ کہ اب آدم علیہ السلام نے ان کو بتا دیے وہ سارے نام. تو رومی علیہ رحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے اندر جو یہ ناموں کا علم رکھا گیا ہے انہوں نے سب فرشتوں کو بتایا ہے. اور فرشتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے علم حاصل نہیں کیا. وہ یہی کہیں گے ہمیں آدم نے بتایا ہے. اور آدم سے پوچھے تجھے کس نے بتایا تو پھر قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم کو یہ نام اللہ نے سکھائے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ آدم کے اندر یہ نام بتانے والی صفت اصل میں خدا کی عطا اور خدا کا دیا ہوا علم ہے. لیکن فرشتوں کو یہ علم خدا کی طرف سے براہ راست نہیں ملا، بلکہ بغیر کسی درمیان میں ایسا معاملہ نہیں تھا کہ واسطہ نہ رکھا جائے. اللہ نے آدم کو درمیان میں رکھ کر سارے چیزوں کے نام فرشتوں کو بتائے. گویا اللہ نے اپنے اس فعل سے یہ ثابت کر دیا اے فرشتوں جو تم جانتے تھے میں نے بغیر واسطے کے تمہیں بتایا، اور جو نہیں جانتے تھے میں نے آدم کو واسطہ بنا کر تمہیں وہ بتا دیا. اس سے پتہ چلا آدم کے اندر یہ کمال رکھنے والا خدا ہے اور فرشتوں کو فیض دینے والے یہاں آدم نظر آ رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اگر اس آدم میں تمہیں خدا کا کمال نظر آتا ہے تو اس کی اولاد آدم میں تمہیں یہ کمال نظر سبحان اللہ اللہ اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. ہر
शागिर्द अपने उस्ताद की तारीफ करता है, ऐसा है कि नहीं? भैया आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, बायोलॉजी फिजिक्स में अच्छे हैं, तो आप कहेंगे मेरा उस्ताद बहुत अच्छा है, तो आप कभी अपने उस्ताद के उस्ताद की बात नहीं करेंगे, आप अपने उस्ताद की बात करेंगे। मैं उन्ना को पढ़िया, यही कहोगे? आप हमेशा उन्हीं की बात करते हैं। लेकिन उस उस्ताद से पूछो तुम्हारे अंदर ये कमाल कहां से है, वो अपने उस्ताद की बात करेगा। इससे पता चला अपनी जात में मखलूक के अंदर कोई मुस्तकिल नहीं है, लेकिन अगर किसी के अंदर से तुम्हें खुदा की कुदरतों के जलवे नजर आए तो समझ लो इसे अल्लाह ने अपनी कुदरत के लिए पसंद फरमाया। तो अब फिर फरिश्तों को किसने बताया? आदम अलैहिस्सलाम ने। फरिश्तों को किसने बताया? आदम अलैहिस्सलाम ने। और आदम अलैहिस्सलाम को किसने बताया? अल्लाह ने बताया। तो अब रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने अपनी जानिब से तमाम नामों को जाहिर कर दिया, और फिर आदम के जरिए से अल्लाह ने फरिश्तों के लिए वो सारे नाम जाहिर कर दिए। तो अब असल मुजहिर अल्लाह की जात है। असले मुजहिर कौन है? वो अल्लाह है। अल्लाह ही जाहिर करने वाला है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरमियान में आदम को रख के फरिश्तों को तालीम दिलवाई, तो लिहाजा हम आज ये कहने में हक बजाने में हैं कि फरिश्ते, लोग कहते हैं कि फरिश्ते ने, देखो आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे इससे पहले किसी ने नहीं की होगी, और इसे मोहब्बत से सुनना। लोग बाज ये कहते हैं कि नबी पाक से उनका तकल्लुम, किसका तकल्लुम? हजरत जिब्रील का तकल्लुम, और जिब्रील का नबी से तकल्लुम। कभी जहन में ये ना आए कि जिब्रील नबी को पढ़ा रहे हैं, चूंकि अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिब्रील मेरे नबी को पढ़ा नहीं सकते। हाँ, वो सारा मवाद बहैसियत पैगाम्बर लेकर आ सकते हैं, पढ़ाने वाला खुदा है, क्योंकि ये नबी है, वो फरिश्ता है। और मोहम्मद की बात क्या करते हो? आओ आदम से तुम्हें पूछकर बताते हैं। मेरे आदम वो नबी हैं जिन्होंने सारे फरिश्तों को पढ़ा के बताया कि मैं फरिश्तों का मुअल्लिम हूँ। हजरत आदम फरिश्तों के मुअल्लिम हैं, फरिश्तों के उस्ताद हजरत आदम हैं। तो अगर आदम का ये मकाम है कि फरिश्ते उनसे सीखते हैं, तो जो सारे नबियों के इमाम हैं उनका सुभान अल्लाह। तो बात समझ आ रही कि नहीं? तो लिहाजा अब पता चला कि हमें जब किसी के फजाइल की बात आए तो हमें शक नहीं करना चाहिए। अगर शक करोगे तो फिर पहले आदमी की तरफ जाना पड़ेगा, उसमें भी शक करना पड़ेगा कि वो आदम हो के फरिश्तों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन वजह क्या? अल्लमा आदम अल-अस्मा। हकीकत यह है आदम के अंदर ये सिफत जाती नहीं अताई है। अल्लाह ने फरमाया है मैंने आदम को पढ़ाया है, और आदम ने फिर फरिश्तों को पढ़ा के बताया मुझे खुदा ने पढ़ाया। सुभान अल्लाह। और फिर हजरात, ये फरिश्ते क्या करते हैं उसके बाद? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनको सारे नाम बता दिए, उन्होंने सीख लिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फस्जुदू ले आदम। क्या फरमाया? अब तुम सारे आदम के आगे सजदा करो। तो जो लोग ये कहते हैं कि बंदे के अंदर कमाल नहीं और बंदे के अंदर कोई ऐसी फजीलत नहीं, सब अल्लाह का किया धरा है, हम कहते हैं ये एतराज फरिश्ते क्यों ना कर सके? अल्लाह ये सिखाया आदम को तो तूने है, सजदा इसके आगे क्यों करा रहा है? लिहाजा अल्लाह ने बताया मैं ये बताना चाहता हूँ गोया कि जिसे हम नवाजते हैं तुम्हें उसकी कदर करनी पड़ती है। और मैं इसके आगे इसलिए झुका रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि जो हमारा पसंदीदा हो जाए
اور جسے ہم عطا کریں اے فرشتوں تم فرشتے ہو کر بھی تمہیں اس کا اکرام و احترام کرنا لازم ہے. بتاؤ اگر فرشتوں کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے منتخب بندوں کا احترام کریں تو بندوں پر لازم نہیں کہ خدا کے منتخب بندوں کا احترام کریں؟ لازم ہے کہ نہیں؟ لازم ہے. اس لیے آپ جناب رومی ایک بات کیا فرما رہے ہیں؟ سنو. آدم راؤ بخیش اسمان نمود. آدم وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی جانب سے سارے نام واضح کر دیے. دیگراں را از آدم اسما میں کشود. اور فرمایا جو باقی ہیں نا دیگر سے مراد فرشتے ہیں. تھوڑی کشمیری علی دیگر نہیں ہے. فرمایا جو باقی جو ہیں جتنے فرشتے ہیں ان کے لیے یہ نام ظاہر ہوئے لیکن یہ نام اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ظاہر نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے آدم کے ذریعے وہ سارے نام ان کو ظاہر کرا کے یہ بتا دیا کہ اصل میں تو ظاہر کرنے والا میں ہوں لیکن درمیان میں وسیلہ میں نے آدم کو بنایا. یہ بات کس طرح فرماتے ہیں؟ محبت سے سلام فرمائیں. آدم میرا او بخش آدم راؤ بخیش. آدم کو اس نے اپنی جناب سے اسما نمود وہ سارے نام ظاہر کر دیے. اور آگے دیگراں باقی جو ہیں دیگراں را از آدم اسما میں کشود باقی سب کو بھی ظاہر کرائے لیکن آدم کے ذریعے کرائے. اب بتاؤ وسیلے کے قائل ہو کہ نہیں؟ کون ہے جو وسیلے کا انکار کرے؟ میں کہتا ہوں عرشی اور فرشی شرقی غربی اور ہواؤں فضاؤں میں اور خلاؤں میں رہنے والے فرشتے آج اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ بھی وسیلے کے قائل ہیں. کیوں کہ اگر ان کو اسماء اشیاء کا علم ملا ہے تو آدم کے وسیلے سے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم کا وسیلہ اگر درمیان میں نہ ہو تو وہ یہ نام کبھی جان نہیں سکتے تھے. وجہ بتاؤ؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پہلے سے علم دیا ہوا ہے. مزے کی بات بتاؤں فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ آپ آدمی بنا رہے ہیں آپ آدمی بنا رہے ہیں آپ کہتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ تو یہ فساد کرے گا. اور آج کل بھی بہت سارے پیروں نے خلیفے بنائے ہیں جو فساد کر رہے ہیں. اس وقت بھی خلیفے بنے ہیں جی. نہ منہ نہ متھا کچھ بھی نہیں دیکھتے. یہ دیکھتے ہیں جو شر پسندی میں آگے اس کے سر پہ دستار باندھا وہ کہتے ہیں اب یہ ہماری خباثتوں میں خلیفہ ہے. نہیں سمجھے؟ ہماری شرارتوں کا خلیفہ ہے جی. یہ بھی ایک خلافت ہے. تو فرشتوں کو ابھی انسان پیدا نہیں ہوا ابھی اس کا پتلا نہیں بنایا ہے جی. ابھی کو پلاننگ ہی ہے صرف. اور فرشتوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تو یسفک الدماء یہ فساد کریں گے خون بہائیں گے یہ بہت سارا فتنہ و فساد کریں گے. تو اللہ رب العالمین کو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا. تو اللہ نے ان کو کیسا علم دیا تھا؟ اب صاحب یہ میں قابل غور نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو غیب کا علم دے دیا. وہ بولتے بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں نبی نو غیب کا علم نہیں. میں تانوں یہ کہہ رہا کہ جدوں فرشتیاں نے آکھیا اللہ وہ خون بہا کرن گے
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ। अभी तो वो बना ही नहीं है, इन फरिश्तों को पता कहां से चला कि ये खून खराबा करेगा। तो मैं कहूँ इतना इल्म तो खुदा गैब का फरिश्तों को भी दे रहा है, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ उसका इल्म फरिश्तों को दे रहा है। तो बताओ, फरिश्तों का मुकाबला अगर मोहम्मद से करोगे तो फिर ईमानदार यही कहेगा सारे फरिश्तों का इल्म एक तरफ, इल्म मुस्तफा है एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आई कि नहीं? अगर फरिश्तों को इतना गैब का इल्म है तो वो अपने नबियों को महरूम रखेगा? तो बताओ, इतना इल्म दे दिया, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, इतना इल्म दे दिया तो ये नामों का इल्म क्यों नहीं दिया? इसीलिए ताकि लोग वसीले का इनकार न कर सके। वरना फरिश्ते ये कह देते अब तो हमें हर चीज का पता चल गया। जब उनको इंसान की करतूत का पता चल गया, देखो अल्लाह ने उनकी शक्लें दिखा दी, अल्लाह ने उनके हाथ दिखा दिए, अल्लाह ने उनका खून बहाना दिखा दिया, अल्लाह ने उनका फितना और फसाद करना दिखा दिया, अल्लाह ने उनके पांव सर दिखा दिए। भाई वो देख रहे थे तो कहा ना, अभी चीज बनी नहीं, वो पहले से देख रहे हैं। तो इससे कुदरत इलाही का तो अंदाजा करो, जो चीज कभी देखी ही ना हो उसी को अल्लाह दिखा दे, जिसने अभी बनना है वो पहले दिखा दे। ये गैब का इल्म नहीं है? बोलो। तो ये गैब का इल्म अगर खुदा फरिश्तों को देता है और उसकी वहदानियत में फर्क नहीं आता और शिर्क लाजिम नहीं आता, तो फरिश्तों को दे तो शिर्क में शिर्क लाजिम नहीं आता, तो बंदों को दे तो शिर्क कैसे लाजिम आता? इतनी जड़ाड़ियां नाल बनिया उन्हें देंगे तो फिर शिर्क हो जाएगा। जेड़ा गोश्त और पट्ठियां नाल बनिया उन्होंने देंगे तो शिर्क हो जाएगा, तो जेड़े नूर नाल बने ने इन्हों देंगे इल्म तो फिर शिर्क नहीं होएगा। पता ये चला कि खुदा के सिवा जिसके साथ भी किसी को शरीक ठहराओ, चाहे वो नूरी हो, नारी हो, आबी हो, फिजाई हो, सबके साथ शिर्क लाजिम आता है। लेकिन अल्लाह ने अपनी मंशा से जिसे जितना इल्म देना चाहा दिया, और इससे उस कुदरत जाहिर हुई कि अल्लाह कितना कादिर है और कितना अल्लाम है और कितना बड़ा मुअल्लिम है, खुद कितना जानता है और जिनको इल्म दे रहा है वो कितना जानते हैं। तो बताओ, फरिश्तों का इल्म इतना है कि जो चीज अभी बनी नहीं उनका अमल देख रहे हैं, तो खुदा के इल्म का मकाम क्या होगा? तो फिर इस सारा इल्म दिया, इसका इल्म क्यों नहीं दिया? नामों का इल्म क्यों नहीं दिया? और मैं नामों का इल्म नहीं दिया, तो अगर नामों का इल्म भी दे दिया जाता फिर तुम आदम के आगे झुकते कैसे? तुम्हें सजदे में गिराना था, इसलिए तुम्हें ये इल्म नहीं दिया ताकि बता दें कि तुम ऐ फरिश्तों, तुम्हारे इल्म में अगर कमी हुई तो हम नबी से पूरा करेंगे। तो मैं उम्मती तुझे भी यही कहता हूँ, तेरे इल्म में भी कमी हुई तो खुदा अपने नबी से पूरी करेगा। अगर फरिश्तों के इल्म की कमी खुदा नबी से पूरा करता है, तो उम्मती तेरे इल्म की कमी भी खुदा नबी से पूरी करेगा। बातें बहुत हैं भी, शेर भी बहुत हैं। आगे एक मिसाल और देते हैं माशाअल्लाह। आगे में एक मिसाल, वही बात कि इल्म जो था आदम अलैहिस्सलाम के पास अपना जाती इल्म था, वो नहीं था। किसने दिया था? अल्लाह ने दिया। तो फिर वो इल्म फरिश्तों को हजरत आदम ने पहुंचाया, लेकिन चूंकि आदम अलैहिस्सलाम के जरिए उनको वो इल्म पहुंचा, इसलिए उनके आगे सजदा करना पड़ा। इससे पता चला खुदा जिसके जरिए से आपको कुछ दे वो जरिया भी काबिल एहतराम हो जाता है। लेकिन होता असल ही, अब जो इल्म आदम के पास है ये भी वही है जो खुदा के पास है। असल नुक्ता जो समझा रहा हूं भाई, गल्लां तो वही हैं ना जड़ियां आदम अलैहिस्सलाम उन्होंने दसियां, ये वही गल्लां जड़ी अल्लाह कोल सन। मैं नुक्ते की बात बता रहा हूं। इल्म ये वही है, अगर खुदा उनको ये इल्म बगैर आदम के देता तब भी ये वही इल्म था, और आदम के जरिए दिया तब भी वो इल्म है। इससे मुराद ये हुआ कि बंदों के पास जो कुछ भी है ये वही है जो खुदा का है। इसलिए फरमाया मैं तुम्हारे हाथ बन जाता हूँ जिससे तुम पकड़ते हो। वो बात जो पहले भी की थी ये फिर बार बार दोहराई जा रही है। मैं तुम्हारे पांव बन जाता हूँ जिससे तुम चलते हो। ये वही चीजें हैं सारी। अब आगे जनाब रूमी इस बात को बताने के लिए कि है सब कुछ खुदा का, लेकिन नजर बंदे में से आ रहा है। अब जनाब रूमी मिसाल ये देते हैं
پانی چاہے تم نہر سے حاصل کرو یا سراہی سے حاصل کرو. نہیں بات ہے. پانی تم نہر سے حاصل کرو اپنے جڑا سونے گھر بم ڈیج گئے اس وچوں کنو یا کچھ ہے کسی وچوں آنو. نہیں سمجھے؟ آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں. جہاں سے بھی لو. فرمایا کہ جو سراہی میں ہے وہ بھی وہی پانی ہے اور جو دریا میں ہے وہ بھی وہی. اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ اب ذرا علم آدم کو دیکھو جو فرشتوں کو ملا. اب فرشتے سوچیں کہ اگر یہ علم ہمیں آدم سے ملا ہے ایسے ہے جیسے سراہی سے ملا ہو, اور اگر یہ خدا سے ملتا تو ایسے ہے جیسے خود دریا سے ملا ہو. فرمایا ملے چاہے دریا سے اور ملے چاہے سراہی سے, لیکن ہے تو وہی نا. جہاں سے بھی ملے ہے تو وہی پانی نا. فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہا کہ سراہی کا پانی یہ بھی وہی پانی ہے جو نہر کی مدد سے اس میں آیا ہے. اگر نہر میں پانی نہ ہوتا سراہی کی حیثیت کوئی نہیں رہتی. اور میں سراہی کے اندر اگر تمہیں پانی نظر آئے تو بظاہر لوگ سراہی کی تعریف کرتے, اصل میں وہ دریا کی تعریف ہے جس کے اندر سے یہ پانی لے کے سراہی کو بھرا گیا ہے. اب سراہی میں بھی وہی فیض ہے جو دریا کے اندر ہے. اب فرمایا اگر تم دیکھتے ہو اللہ کا ولی, اللہ رب العالمین, اس کا ولی پانی پر چل رہا ہے, تو اللہ نے مچھلی ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو چاہے تو گہرائی میں رہے, وسط میں رہے, پانی کی سطح پر رہے, جدھر رہنا چاہے رہے. لیکن انسان کی عادت یہ نہیں بنائی کہ وہ پانی کے اندر رہے, پانی کے وسط میں رہے, پانی کی لہروں پر رہے. ہاں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے رہ سکتا ہے, لیکن کسی کشتی کے ذریعے, کسی جہاز کے ذریعے, نہیں سمجھے, کسی تختے کے ذریعے, کسی سفینے کے ذریعے. اور جو ذریعے کے بغیر ہو تو وہ سمجھو ان کی حقیقت و ماہیت یہی ہے کہ اسی میں رہیں, اور جو ذریعے کے ساتھ رہتے ہیں پتہ چلا ان کا اصل مقام یہ نہیں, وہ ضرورت کے لیے پانی میں جاتے ہیں. لہذا فرمایا کہ اب پانی پر مچھلی چلتی ہے, لیکن اگر اللہ کا ولی چلتا وہ نظر آئے تو سمجھ لو اصل میں چلنا تمہیں اس ولی کے قدموں کے ذریعے سے نظر آ رہا ہے, اصل میں قدرت خدا کی نظر آ رہی ہے. جیسے سراہی میں پانی اسی دریا کا پانی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے نہیں یہ پانی پیدا ہی سراہی کے اندر ہوا ہے تو پھر وہ سراہی جڑی ہے, نہیں سمجھے, وہ سراہی اسی کے حوالے کر دینی چاہیے خالی کر کے کہ اب اس میں دوبارہ پانی پیدا ہو. کسی مٹکے میں پانی ہو, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے اندر سے ہی پانی آ گیا خود بخود؟ بولتے نہیں, آپ بولتے نہیں, خود بخود پانی آ گیا. لیکن دریا کا پانی آپ کو ہر طرح سے نظر آتا ہے کہ یہ اس میں ہے, ہر وقت ہے. لیکن برتن میں پانی دیکھو گے تو کہو گے کہیں سے آیا ہے. بس سمجھ لو اگر تمہیں واسطہ دیکھنا ہے تو پھر ولیوں کو دیکھو, نبیوں کو دیکھو, اور اگر واسطہ نہیں دیکھنا تو پھر صرف خدا کی ذات کو. اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ اب کسی سے کچھ لینے میں واسطے کی احتیاج نہیں رکھتا. ہاں بندہ واسطہ بن جاتا ہے, اور بندے کے اندر تمہیں جو بھی قدرت و کمال نظر آئے اصل میں وہ خدا کی قدرت و کمال. اب اس کو محبت سے سماعت ہو. پہلے اس کو تحت لفظ میں سنو تاکہ اگر کوئی مشکل لفظ تو میں بتا دوں آپ کو. آب خواہ از جو بے جو, دیکھو پانی چاہے تم نہر سے طلب کرو, جو ایدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب کرنا. یا از صبو, پانی تم سراہی سے طلب کرو یا تم نہر سے طلب کرو. کی صبورا ہم مدد باشد سے جو, فرمایا یہ جو صبو ہے نا, یہ جو سراہی ہے,
یہ اس کے اندر بھی پانی جو آیا ہے اسی جو کی مدد سے آیا. جو کسے کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں نہر کو, اور سبو کہتے ہیں سراہی کو. تو فرمایا اس سبو میں جو کا کمال ہے, نہیں سمجھے؟ تو فرمایا اب اسی سراہی کو سمجھو جس طرح اللہ کا ولی ہے, اور سمندر سے خدا کی رحمت مراد لو. تو معنی یہی ہوگا کہ اس سراہی میں اگر تمہیں پانی بھرا ہوا نظر آ رہا ہے اور تم خوش ہوگے کہ یہ بڑے کام کی سراہی ہے, تو سمجھ لو اصل میں یہ خدا کا کرم ہے جو اس میں نظر آ رہا ہے. اب خواز جو بے جو یا از سبو پانی چاہے نہر سے لو یا سراہی سے لو, یہ سراہی میں بھی جو پانی ہے یہ اسی نہر کی مدد سے آیا ہے. مطلب پانی دونوں میں ایک ہی ہے, یعنی فیض ایک ہی ہے. ایک جو ہے بلا واسطہ ہے, ایک بل واسطہ. ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب جاتے ہیں نہر پر, تو جو چاہتا ہوں علماء کی, والد صاحب جاتے ہیں نہر پر, سرائی بھر کے لاتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں یہ پانی پیو. تو وہ کہہ نہیں جی یہ پانی میں نہیں پیتا, میں تو نہر سے جا کے پیوں گا. تو باپ کہے ارے یہ میں نہر کا ہی پانی ہے. وہ کہے نہیں یہ شرک ہے, میں نہر سے جا کے پیوں گا. وہ کہے گا بیوقوف آدمی یہ اسی نہر کا پانی ہے. فرق اتنا ہے کہ میں نے اس نہر کے دونوں کناروں اور اس کی نچلی زمین کے مابین جو بہ رہا ہے پانی, اسی میں سے لے کر آیا ہوں. اب وہ دونوں کنارے اور اس کی زمین کی جگہ سراہی ہے, پانی تو وہی ہو کہ نہیں یہ شرک ہے, مجھے تو دریا سے پینا ہے. ایسے بے وقوف کا کوئی علاج نہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں, جو کہتے ہیں ولی سے نہیں مانگتے, ارے ہم کہتے ہیں ولی سے مانگنے کی بات نہیں, تم ان سے جو بھی مانگو گے جو یہ دیں گے یہ وہی ہے جو خدا نے انہیں عطا فرمایا. اللہ کے بندے, اللہ نے جو ان کو دیا ہوا ہے, تو کہتے نہیں میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں گا. ڈائریکٹ مانگے, ہاں بالکل مانگے, لیکن اللہ نے درمیان میں جہاں وسیلہ رکھا ہے. تو بتائیں آپ مجھے میتھمیٹکس آپ اللہ سے کیوں نہیں پڑھتے جی؟ بایولوجی کیوں نہیں پڑھتے اللہ سے؟ Why don't you learn this biology from Allah subhanahu wa ta'ala? اور میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں, کیا اللہ کیپیبل ہے کہ نہیں اس بات کے لیے کہ وہ آپ کو ٹیچ کرے یہ سارے مضامین؟ ہے کہ نہیں؟ وہ پڑھا سکتا ہے, لیکن آپ تو بدلے سے پڑھتے ہو. ہم کہتے ہیں اسی کا پڑھایا ہوا یہ بندہ, جیسے سرائی میں پانی لے کے بندہ اپنی پیاس بجھا لیتا ہے, ایسے خدا کے بندے سے علم لے کے تم اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہو. اسی طرح سارے فیضان جو خدا نے کسی بندے کو دیے ہوں اس سے لے لیا کرو, یہ خدا کا ہی فیضان ہوتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب رومی علیہ الرحمہ ایک بات اور کہتے ہیں, کام بہت ہے اور ٹائم بہت کم ہے. کام بہت ہے ٹائم کم ہے. رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں چلو یہ تو پانی کی مثال تھی, تھوڑی روشنی کی مثال لے لیں. وہ فرماتے ہیں کہ روشنی چاہے تو چاند سے مانگ یا تو سورج سے مانگ. فرماتے ہیں یہ ایک ہی روشنی ہے. ایک ہی روشنی ہے, کیونکہ نور القمر مستفاد من نور الشمس.
یاد رکھو یہ ابھی سائنسدان بتاتے ہیں لیکن پہلے سے ہمارے لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ نور القمر مستفاد من نور الشمس، سبحان اللہ، کہ چاند پر آپ کو جو روشنی نظر آتی ہے اصل میں یہ سورج کی ہی روشنی ہے. یہ سائنٹیفک ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے، اور ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ مون کی اپنی لائٹ ہے، بولو چاند کی اپنی کوئی پرسنل لائٹ ہے نہیں ہے، چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، یہ ریفلیکشن ہے اسی سورج کی روشنی ہے جو چاند پہ جا رہی ہے. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اب چاہے تو روشنی چاند والی لے لے یا سورج والے لے لے، دونوں ایک ہی. فرمایا تو مدد کسی ولی سے لے لے، نبی سے لے لے، کسی صحابی اہل بیت سے لے لے، فرمایا یہ مدد جس طرح چاند کی روشنی سورج کی روشنی ہے، ان کی مدد خدا کی مدد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، وقت بہت کم ہے، میں آگے چل رہا ہوں، اس کو ذرا سن لیں. پہلے تحت لازم ہے نور خواہ از ماہ طلب خواہی ز خور. اچھا یہ خور میں بھی دیکھا، میں کہا خور تو کوئی اور چیز ہوتی ہے، کھانے پینے والا کم ہے، تو میں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں لفظ جو خورشید ہے، خورشید اصل میں دو لفظوں کا مجموعہ ہے، خور اور شید. تو خور کہتے ہیں اسی سورج کو اور شید کہتے ہیں روشن کو، ان کو ملایا تو خورشید بنا. نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ. اس واسطے دو بھائی ہوں تو ایک نہ خور رکھو، دوے نہ شید رکھو. اس لیے پہلے آمد تے خور تے شید آکھو، تے کٹھے آمد تک خورشید آکھو. حضرات رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نور خواہ از ماہ طلب خواہی ز خور، نور ماہ ہم زافتہ بستے پہ سر. کہتے ہیں کہ یہ نور ماہ جو ہے نا یہ آفتاب کا ہی نور ہے. چاند کا جو نور ہے، بولو بولو نا، چاند کا جو نور ہے یہ سورج کا ہی نور ہے. اب چاہے تو چاند سے روشنی مانگ یا سورج سے روشنی مانگ، مانگ ایک ہی چیز رہا ہے، ایک ہی ہے. فرمایا اب تو خدا سے مدد مانگے یا خدا کے ولی سے مدد مانگے، اصل میں تو خدا کی ہی مدد ہے. اللہ اگر مدد نہ کرنا چاہے تو کائنات میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اس کی مثال کیا ہے؟ اگر آج سورج جو ہے چاند کو روشنی دینا بند کر دے تو پھر آپ روشنی لے سکتے ہیں چاند سے؟ بولو نا. لیکن اگر اس نے دی ہوئی ہے تو پھر کیوں نہ مانگے ہم؟ جنہاں کو پنڈا بدیاں ہوئی ہیں فیض دیاں کیوں نہ منگی جڑے خالی ہیں انہوں کو منگن دی لوڑ کوئی نہیں. ایسے در کو نہ کھٹکھٹانا جو اندر سے خالی ہے. اللہ جن کو اپنا ولی بناتا ہے دو جہان کے خزانے ان کے ہاتھوں کے لیکن ہو اللہ کا ولی ایسا نہ ہو کہ جڑا توڑے کو جو کول ہوئے وہ بھی توڑے کو لے جائے. نہیں سمجھے؟ ایسے سے مدد مانگنا جڑے توڑی مدد کرے، نہ کہ جو توڑے کو لوگ وہ بھی لے کے ٹوٹ دے. سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ اب حضرات کیا خوبصورت بات ہے. تھوڑا سا ٹائم ہے، جلدی چل رہا ہوں آج، ورنہ یہ جو میں نے پہلا شعر پڑھا تھا نا حضرت آدم والا، اسی پر پورا درس کافی ہو سکتا. لیکن میں قلت وقت کی وجہ سے تمدید بیان سے بچ رہا ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ میں بچ رہا ہوں اس لیے تاکہ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں مثنوی کے یہ 6 دفتر ختم کروں. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فرمایا جیسے ہی تم ستاروں کو دیکھو. اب یہ تو بتا دیا نا کہ روشنی تو ایک ہی ہے. تو اب چاہے سورج سے ہو. اب میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. جو کہتے ہیں تم کہتے ہو اللہ سے اللہ ہے تو پھر دوسرے سے کیوں مانگتے ہو؟ ہم کہتے ہیں جب سورج ہے تو پھر چاند سے کیوں مانگتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ اس سے پتہ چلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں فیض دیا ہو
وہاں سے بھی فیض لیا جاتا ہے. یہ طریقہ اللہ نے خود پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اچھا میں ایک چیز اور آپ سے عرض کرتا ہوں. فرشتے کیا اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے اے اللہ جو نام آپ نے آدم علیہ السلام کو بتائے ہیں وہ آپ ہمیں بتا دیں؟ کیا یہ مسئلہ تسی فرشتیاں انہوں نے دسو نا جڑا تساں سانوں دسنا ہے کہ میں اللہ کو منگو. تے فرشتہ کیوں نہیں اللہ کو منگیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ انبئونی تسی سارے مینوں دسو بے اسماء ہؤلاء ساری چیزوں کا نام. تو فرشتوں نے کیا کہا سبحانک لا علم لنا. اچھا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے کہتے آپ ان کو بتائیں. تو فرشتے کہہ دیتے نا کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں تو اللہ تو ہمیں بتا دے کیونکہ اصل تو ہے. تو ہم بیچ میں یہ شرک کیوں کریں جب بتانے والا ہے ہی تو پھر یہ ان کو درمیان میں کیوں کریں؟ ان کو بھی تو نہیں بتایا نا تو ہمیں بھی تو ہی بتا دے. تو فرمایا طریقہ یہ ہے دیکھو میں نے تمہیں بغیر واسطے کے بھی علم دیا ہے اور آدم کے ذریعے بھی علم دے رہا ہوں. اس سے پتہ چلا خدا سے بغیر واسطے کے مانگو وہ بھی جائز ہے اور وسیلے سے مانگو وہ بھی جائز ہے. اب بتاؤ سارے فرقوں کی بات بیچ میں آ رہی ہے. اب تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے لیکن اختلاف ہی نام ہے اس جہان کا. اس میں باقی رہنا ہے. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یہ بتا دیا کہ روشنی اصل ایک ہی ہے چاہے سورج سے لے لو چاہے چاند سے لے لو. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب جب یہ کہہ دیا کہ روشنی لے لو تو پھر جب روشنی نظر آئے تو پھر لے لیا کرو نا. یہ جیسے تمہوں کدھر پونڈ نظر آن پہ زمین ہوتے چھوڑو گے اتنے تو آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے. آپ شرعی مسئلہ جو ہے وہ تو ہے ہی ہے لیکن چونکہ جتنا آپ شرعی مسئلے پر عمل کرتے ہیں اسی حساب سے میں آپ سے بات بھی کر رہا ہوں. کہیں 2-4 ہزار پاؤنڈ پڑے نیچے تو پھر آپ کہیں نہیں یہ تو میرے ہیں ہی نہیں میں آگے جا رہا ہوں. جس دن آپ نے ایسا کیا اس دن قیامت ضرور آ جائے آپ نے فوراً اٹھا لینا. تو یہ چونکہ دنیا کا مال ہے اس کی رغبت بہت ہے لیکن رومی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ستارے نظر آئیں تو پھر ان سے نور لو نا. جب روشنی نظر آئے تو پھر نور لے لو نا ان سے. اور فرماتے ہیں اب دیکھو جہاں عقیدے کی بات پھر آ گئی. پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا آل بیت رسول کا مقام کیا ہے اور آج دیکھو ترتیب میں یہاں صحابہ کرام کا ذکر فرما رہے ہیں جناب رومی رحمت اللہ علیہ کہ جب تمہیں ستارے نظر آئیں ارے تو پھر ان سے روشنی کیوں نہیں لیتے. اور وجہ یہ ہے کہ تم جن ستاروں کی بات کرتے ہو یہ آسمان دنیا کے ستارے ہیں اور میں جن ستاروں کی بات کرتا ہوں یہ آسمان نبوت کے ستارے ہیں. ان سے روشنی لو نا. کیوں لے کا وجہ یہ ہے اگر ان سے لو تب بھی وہی بات ہے محمد سے لو تب بھی وہی بات ہے اور خدا سے لے لو تب بھی وہی بات ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے روشنی ہر جگہ وہی ہے. روشنی ہر جگہ وہی ہے. اس لیے فرمایا اصحابی کن نجوم میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں. تو فرمایا کہ جب حضور نے اپنے صحابہ کو ستارہ کہہ دیا تو ستارہ اگر روشنی نہ دے تو بے شک ہو نظر نہیں آتا کوئی مانتا ہی نہیں. ہم نے ستارے کی روشنی دیکھ کے پہچانا کہ اسے ستارہ کہتے ہیں. نہیں سمجھے بات آپ میں کہنا چاہ رہا ہوں. کبھی آپ نے ایسے دیکھ کے کہا وہ ستارہ اور روشنی نہ ہو تو لوگ آپ کو اتنا بڑا چشمہ لا کے دیں گے. نہیں سمجھے ستارہ کی پہچان ہی روشنی ہے. وہ رات کو نظر آتا ہے یا جب تاریکی ہو تب نظر آتا ہے جو اس کی پہچان اور روشنی ہو تو وہ ستارہ ہے. روشنی نہ ہو تب بھی ستارہ ہے لیکن پہچان اس کی روشنی سے ہی ہوتی ہے. اور جناب رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان کے ستارے کا تم انکار نہیں کرتے اس لیے کہ اس میں وہی روشنی ہے جو چاند کے اندر ہے اور وہی روشنی ہے جو سورج کے اندر ہے پھر ان صحابہ کا انکار کیوں کرتے ہو اور ان میں بھی وہی روشنی ہے جو محمد کی روشنی ہے. کیوں تم انکار کرتے
یہ کس طرح فرماتے ہیں ذرا محمد سے سماعت فرمائیں. مقتبس زود چون یا جناب رومی کا انداز حیرت ہی ہوتی ہے. بارہ اس کے بعد آگے بڑھتے ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو بھی ذرا غور سے سنیں. رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اب چاہے تم نور آدم سے حاصل کرو یا خود خدا سے حاصل کرو. دونوں کی روایت قرآن پاک کے پہلے سے بارے میں گزر گئی. علم کیا تھا؟ علم نور ہے نا. بولو علم نور ہے. فرمایا اب چاہے تم یہ آدم سے حاصل کرو چاہے تم خدا سے حاصل کرو ایک ہی بات ہے. کیوں کہ جو حاصل کر رہے وہ ایک ہی ہے. بھائی وہ جو سارے نام اللہ نے بتائے تھے نا آدم علیہ السلام سے, اگر وہ فرشتوں کو بتاتا تو وہی نام تھے. اچھا جو آدم نے ان کے بتائے وہ بھی وہی نام تھے. تو فرمایا اب چاہے وہ آدم سے حاصل کر لو یا خدا سے حاصل کر لو ہیں ایک ہی چیز ہے. آگے اس کی اب ایک اس کے ساتھ ملا کر سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ شراب چاہے تم سراہی سے حاصل کرو یا پیالے سے حاصل کرو ہے تو وہی. نہیں سمجھے تو آئرن بوتل تھوڑے منہ پا کے گلاس پائیے تے بوتل تھوڑے منہ نہ لائی. جی یہ شراب تو پلا سکتے ہیں نا ہم آپ کو, آئرن برو والی شراب پینے والی چیز کو کہتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ فرمایا اب چاہے تم پیالے سے پیو یا سراہی سے پیو گے کیا؟ سوال یہ ہوتا پیو گے کیا؟ بولو نا, بولتے نہیں آپ. پیو گے کیا؟ وہی جو سراہی میں ہے. اب فرمایا جو سراہی سے پیو وہ بھی وہی ہے اور جو پیالے میں ڈال کے اس سے پیو گے وہ بھی وہی ہے. اب پیالے پہ کیوں جھگڑتا ہے؟ یہ دیکھ شے تو وہی ہے نا. اللہ کے ولی پہ کیوں جھگڑتا ہے؟ یہ دیکھ فیض تو وہی ہے نا جو خدا نے. اب مسئلہ تو آپ کو میں نے سمجھا دیا الحمدللہ. اب یہاں جو لفظ ہے اس کی تشریح کے لیے میں نے بھٹی صاحب کو تھوڑی تکلیف دی. یہاں رومی علیہ الرحمہ نے پرانے دور کی بات کی ہے. تو پہلے دور میں پہلے اس کو لفظ سنو, لفظی اس کا بیان سنو. خاز آدم گیر نورش خازو. اللہ اکبر. چاہے تو آدم سے اس کا نور لے لے یا اسی سے لے لے. میں آپ کو بالکل ایک ایک ورڈ کا میننگ کر رہا ہوں. خاز آدم گیر نورش, اس کا نور چاہے تو آدم سے لے لے, خاز او یا اسی سے لے لے, ایک ہی بات ہے. آگے فرماتے ہیں خاز خم گیر میں. خاز از خم گیر میں. تو اب چاہے تو خم سے یعنی اسی سراہی سے لے لے شراب کو. خا از کدو یا تو کدو سے لے لے. اچھا یہ کدو جو میں نے پڑھا نا تو میں نے کہا یہ پھنس گیا میں. اب یہ کدو کو کدو ڈھوڑا ہے. شراب کدو میں تھوڑی ہوتی ہے, نہیں سمجھے.
تو میں بڑا پریشان ہوں، پہلے پڑھا ہوا تو تھا نہیں ہے، بڑی اللہ سے مدد طلب ہوئی، مہربانی ہوئی، میں نے اس کو خوب مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ کدو کی ایک قسم ہے، ابھی آپ کو بھٹی صاحب دکھائیں گے جب میں بتاؤں گا، میں نے اس کو تلاش کیا خوب آگے پیچھے، تو کدو کی ایک قسم ہے پمپکنز ٹائپ کی جو پیٹھا بنا ہے، یہ پہلے دور میں وہ دیکھو سکرین پر آپ کو یہ کدو کے پیالے بنے ہوئے، اور ساتھ میں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سرائی، یہ بھی کدو ہے، وہ جو پیچھے سرائی رکھی ہے یہ بھی کدو ہے، اور یہ جو پیالے بنے ہوئے یہ بھی کدو کی کھال، اس کی جو باہر چھال ہوتی ہے اس کے پیالے، اور نیچے جس سے یہ بنایا گیا اصل کدو بھی پڑا ہوا ہے، ان جس نے نہ سمجھ آئے اس نے صرف کدو تو بھی گیا، یہ دیکھیں آپ کو پورا سکرین پر سمجھاتی ہے، دیکھیں آپ، اور ایک اور تصویر ہے وہ بھی دکھائیں گے، ایک اور تصویر یہ دیکھیں، یہ اسی کدو سے ایک بجانے والا آلہ بنایا گیا، یہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، دیکھیں آپ یہ کدو ہے، بالکل آپ دیکھیں کہ کدو کس لیے آیا تھا، لیکن انسانوں نے کیا کیا بنا دیا، جس طرح سزوکی جاپانیاں بنائی سی پتہ نہیں کس واسطے، پاکستان کی جو وہ شرکت نہیں، دنیا ساری حیران ہو گئی کہ یہ کیا چیز ہے، نہیں سمجھے، تو فرمایا کہ یہ کدو جو پیٹھے قسم کا کدو ہوتا ہے، یہ بعد میں بالکل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو خشک کرتے ہیں، اور پمپکن ٹائپ کے جو کدو ہوتے ہیں ان کو پھر باقاعدہ بڑے تراش خراش کر کے خوبصورت پیالے بنائے جاتے ہیں، تو اصل میں بتانا مقصود یہ تھا، یہ بڑی محنت کر کے میں نے اس پر بہت دیر لگائی ہے ایک لفظ کے لیے، تاکہ میں کہیں پر تشنا نہ رہ جاؤں، اگر میں خود پیاسا ہوں تو تمہاری پیاس کیسے نہیں سمجھے، میں نے اس کو پوری تحقیق کی اور یہ سارے عکس آپ کو پیش کیے ہیں، اس کا معنی یہ رومی الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ کدو کا جو پیالہ ہے اس میں بھی وہی شراب ہے، اور جو سرائی میں ہے وہ بھی وہی شراب ہے، پہلے دور میں دیکھو سرائی بھی کدو کی ہے، اب میں نے دکھا دی آپ کو، اور وہ پیالے بھی اسی کدو کے ہیں، تو رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کدو سے پیے یا سرائی سے پیے شے تو ایک ہی ہے، اب تو یہ دیکھ کے پی تو رہا ہے تو پھر تو اس پیالے کا، اس کدو کے خوبصورت جام کا انکار نہ کر، یہ دیکھ کے اس کے اندر کیا چھلک رہا، اب اس کو محبت سے سمجھتا ہوں، خوز آدم گیر مرشد کدو کو ترنم میں پہلی بار میں نہیں پڑھا، میرا سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو، ویسے بھی کدو کا احترام ہم لوگ ہی کرتے ہیں، ہر آدمی کو وہ کہتے ہیں یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ کدو شریف کہتے ہیں، نہیں سمجھے، ہم کہتے ہیں شریفوں کا کام شریفوں والا ہوتا ہے، نہیں سمجھے، اور شریف جو ہے وہ بخیل نہیں ہوتا، بخیل یہ ہے آدمی کہ جس کو خدا نے جو مقام دیا اس کو قبول نہ کرے، یہ بھی بخیل ہے جی، اور ہم بخیل نہیں، ہم شریف ہیں، اور ہماری شرافت یہ ہے کہ خدا نے جنہیں اپنی رحمت کے لیے چنا ہے، ہم اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہیں، تم کہتے نہیں ہمارے جیسے ہیں، تمہارے جیسے ہیں، تم تو اس کدو کے پیالے کی حیثیت ہی رکھتے ہیں جس کو جناب رومی نے یہاں سمجھانے کے لیے ذکر کرا، اب جناب رومی سمجھا رہے ہیں، بات ختم کریں گے انشاءاللہ، تھوڑا ٹائم ہو رہا ہے، رومی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جو کدو ہے نا، اب کدو میں نہیں کہتا، اب میں پیالہ کہوں گا، یہ جو پیالہ ہے یہ اس سراہی کے ساتھ بڑا زبردست طریقے سے پیوست ہے، اس کی ساری شان اس سراہی کے ساتھ ہے، جو سمجھنے والے وہ سمجھ رہے ہیں، بات ابھی پوری نہیں ہوئی، لیکن لوگ جب پہلے سے آپ صاحب جیسے اور آپ جو صاحبان محبت بیرسٹر صاحب دیگر جو جان رہے ہیں میں کیا کہنے لگا ہوں،
کہ وہ پیالہ اصل میں اس وقت قیمتی ہے جب صراحی کے ساتھ رکھا. یاد رکھو صراحی اگر ویسے بھی پڑی ہو بدنما نظر نہیں آتی. لیکن مجھے بتاؤ آپ نے وہ جو سعودیہ سے لوگ سیٹ لے کر آتے ہیں زمزم والا, وہ تکیا نہیں کرتے اتنا لمبا جناب, وہ چینک تھے, وہ لمبی ایسے ہوتی ہے جیسے ساری دنیا کا زمزم اس میں تو ہوتا ہو اب چکاؤں ہونا بھی ایسا ہینڈل بنا ہوا, ایسے لگتا ہے کوئی بطخ بیٹھی ہوئی ہے, ایسے عجیب قسم کا ایک چینک نما, اتنا لمبا اس کا منہ اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پیالے, ایسا ہے کہ نہیں؟ اب مجھے بتاؤ ان پیالوں کی حیثیت اس چینک کے بغیر کیا ہے؟ کیا کہنا؟ فرمایا چینک تو چینک ہے, وہ جہاں بھی رکھو گے خوبصورت ہی نظر آئے گی. فرمایا اللہ اپنی ہستی میں اللہ ہے, وہ تمہارا محتاج نہیں. ہاں تم اگر اس کے قریب گئے تو پھر یہ پتہ چل جائے گا تم صاحب فیض ہو, اللہ کی قربت والے ہو, ولایت والے ہو, نبوت والے ہو, رسالت والے ہو. لہذا یہ جتنے خدا کی مخلوق میں ہمیں باقی مخلوق سے ممیز, ممتاز, منفرد اور سب سے الگ نظر آتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ اپنے مالک کے قریب بیٹھے ہوئے. یہ پیالے جب تک صراحی کے ساتھ رہتے ہیں باوقار رہتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں خدا کے ساتھ رہو, خدا کے ہو جاؤ تو پھر خدا بھی تمہارا ہو جائے گا. اب رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ پیالے جو صراحی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمہاری طرح بے نیاز اور شاداں و فرحاں نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری قیمت اس صراحی کے ساتھ, اور ایک تو ہے کہ ایسے راہ گم گشتہ پھر رہا ہے اور اپنی عیش و عشرت میں بے خبر, یہ جانے بغیر کہ منزل کی طرف راستہ ہے یا کہیں کھڈے کی طرف جا رہا ہے, تو ایسے ہی بے نیازی میں آگے چل رہا ہے. فرمایا یہ پیالے بے نیاز نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے ہماری ساری قیمت اسی وقت ہے جب ہم صراحی کے قربت میں رہے. تو ہے کہ اپنے مالک سے دور پھرتا ہے, تو بھی مالک کے قریب آنا تاکہ سیٹ میں خوبصورت نظر آئے. یہ جملہ اچھا ہے, قریب آ جاتا کہ اب یہ بات نہیں ہوتی کہ ایک چینک کے ساتھ اگر آپ 6 کا سیٹ ہوتا ہے, ایسا ہے نا, اور بات سنتے ہو کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک چینک چھوٹی سی ہے اس کے ساتھ 40 کپ کا سیٹ ہو, چھوٹی چینک کے ساتھ 5-6 کپ ہوں, اور اگر چینک بڑی کر دو تو اس کے ساتھ 12 ہو جائیں گے, اور بڑی کر دو بولتے نہیں. اب یہ نہیں کہ بہت بڑی چینک ہو تو اس کے ساتھ 2 کپ کا سیٹ ہو, لوگ آکھیں گے پنو ہے نا دعاؤں جی, سمجھے کہ نہیں؟ تو بہت چھوٹا چینک ہو اور اس کے ساتھ 40 کپ ہو, کہیں گے یہ چینک لو چکے پارا کرو یا کپانو کسی پاسے لاؤ. لیکن جتنا چینک کا سائز ہوگا اتنے ہی پیالوں کی تعداد ہوگی. اب اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کون ہے؟ وہ سب سے بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات بھی اس کے قریب آ جائے تو اس کا سیٹ خراب نہیں ہوتا. وہ خوبصورت نقطہ ہے. اور اگر یہ وہ ذات ہے کہ اگر تم ساتھ نہ بھی رہے تو صراحی تنہا بھی حسین نظر آتی ہے, اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے بندو, تمہیں اپنے رب کی ضرورت ہے. اس کے قریب ہو جاؤ تاکہ سیٹ میں آ جاؤ, اور سیٹ میں آ گئے تو قیامت سیٹ ہو جائے گی, ورنہ اب سیٹ تو کدھرے گیا ہی نہیں. کمال کر دی. رومی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ کی قدوں با خم بقے وستست سخت. کتنا مشکل لفظ ہے, پڑھنا ہی مشکل. یہ متجانس متقارب حروف جب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے. کی قدوں با خم بقے وستست سخت. اللہ اللہ. نے چو تو شاداں کدو اے نیک بخت. کہتے ہیں کہ یہ جو
پیالے ہیں نا کدو کے، یہ اپنے خم کے ساتھ، سراہی کے ساتھ بڑی سختی سے پیوست ہے. ایک بونڈ ہے، بونڈ، ایسا بونڈ ہے کہ جو یہ آپس میں ڈپارٹ نہیں ہو سکتے. بندے کا رب کے ساتھ ایسا بونڈ ہے کہ یہ آپس میں الگ نہیں ہو سکتے. تو جب الگ نہیں ہو سکتے، فرمایا ان کو پتہ ہے ہماری ساری عزت، سارا وقار، ساری شان اور ساری جو ہماری کیفیات و کرامات ہیں یہ اس ذات کی وجہ سے ہیں، اس لیے وہ بے نیازی نہیں کرتے. بے نیاز وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ لگنے سے عزت ملتی ہے. اس لیے اللہ کی شان ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو کدھر سے بے نیازی کی حرکتیں کر رہا ہے کہ میں نے پرواہ نہیں، اور میں تینوں پرواہ نہیں، جس لیے فرشتے آن کے انہیں پتہ چلے گا پرواہ ہے کہ. لیکن رومی رحمہ فرماتے ہیں یہ پیالے تو اپنی سرائی سے بے نیاز نہیں، تو اپنے رب سے کیوں بے نیاز ہے؟ تو کیوں بے نیاز ہے؟ اس کو کیسے فرماتے ہیں؟ محبت سے سماعت فرماتے ہیں کی کدوبا خمبا پیوست است سخت کی کدوبا خمبا پیوست است سخت نے جو تو شادا کدوے نیک بخت. ایک بات یہ ہے کہ یہ جڑے بے نیاز ہیں نا، تو ہونا بے نیاز نہیں چاہیے، بلکہ فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ تو دوراں تے قریب ہو جائیے. انہاں بے نیازاں جڑے بے نیازی دکھا رہے ہیں، لاپرواہی دکھا رہے ہیں، دنیا دے رحمہ انہاں نو بھی نیک بخت کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ تو بدبختی ہے، نیک بختی تے نہیں. لیکن رومی رحمہ ترتیب و انداز تربیت بتا رہے ہیں. اگر کسی بگڑے ہوئے کو سنوارنا ہے تو اس کو گالی دے کے بدبخت کہہ کے کون تمہارے قریب آئے گا؟ اسے کہو تو خوش بخت ہے، ذرا ادھر آنا، میں تجھے رائے طریقت سمجھاؤں. سبحان اللہ. جب پہلے شروع ہی بدبختو کرو گے تو اس نے تھوڑے کول کتنے آنا، بلکہ اس نے بعد جا کے کہنا ایک بدبخت نے مینوں بلایا تھا. نہیں سمجھے؟ وہ آپ کو ہی الٹا بدبخت کہہ دے گا. لہذا فرمایا اگر کسی بگڑے ہوئے انسان کو سنوارنا چاہتے ہو تو اتنے میٹھے ہو جاؤ کہ تمہاری مٹھاس میں اس کی ساری کڑواہٹ ختم ہو جائے. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ. اتنے نرم ہو جاؤ کہ تمہاری نرمی میں اس کی ساری سختی ختم ہو جائے. وہ اتنے باخلق ہو جاؤ کہ تمہارے خلق میں اس کی بدخلقی ختم ہو جائے. نہیں سمجھے؟ کسی بگڑے ہوئے کو سنوارنا، اس کے لیے آپ کو طریق رسول پر عمل کرنا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرات مجھے پتہ ہے یہ زیادہ تھکاوٹ میرے لیے، تھوڑے واسطے کوئی نہیں. تے جڑے قائم بیٹھے ہو صوفے ہوتے تھوڑے واسطے بھی کوئی نہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں اس کو ختم کروں. اب جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ میں اور زبردست گہرائی کی طرف لے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اصل چیز تو وہی ہے، تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، چاہے ادھر نظر آئے، ادھر نظر آئے، ادھر نظر آئے. یہ مثال ہے کہ جو لنگرش پکی ہے دال نہیں سمجھے تو پھر لڑنے کی کیا لوڑ ہے؟ اتنے بھی دال ہے، اس پاسے اتنے بھی دال ہے. لڑائی تو ہوگی نا، اس پاسے بریانی ہوئے تو اتنے دال ہوگی. پھر اے میرے کو دال ہوئے پھر بھی پیروں کو تو نہیں آنا، تو بریانی والے بنے سمجھائی کہ نہیں. ارے پیر تو اتنے ہی انہوں نے کتنے جانا، بریانی جانا سمجھائی کہ نہیں جانا. تو فرمایا لیکن اگر ادھر بھی دال ہے، درمیان میں بھی دال ہے، ادھر دال ذرا چھوٹے برتن میں ہے، ادھر بڑے دیچکے میں دال رکھی ہے، آخر میں کسی ٹرے میں دال رکھی ہے، تو کیا اس میں کوئی فرق کرو گے کہ برتن جو ہے یہ جو دیگ والی دال ہے یہ کھاؤں گا، میں
ٹرے والی نہیں کھاتا تو کہیں گے نالائق آدمی، چاہے تو ٹرے سے کھائے، دیگ سے کھائے، چھوٹے برتن سے کھائے، کھا تو وہی رہا۔ اب جناب رومی فرماتے ہیں، حضور کی اس حدیث کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اسی مسئلے کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں کمالات خدا کے کمالات ہیں، اور بندوں کے اندر جو معجزات ہیں وہ خدا کے معجزات ہیں، اور بندوں کے اندر جو کرامات ہیں وہ خدا کی کرامات ہیں، اور بندوں کے اندر جو قدرت ہے وہ خدا کی قدرت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اور میں اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جس نے مجھے دیکھا ہے۔ مست ہو جائیں گے، میرا صبر کرو ذرا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا ہے، لیکن یہاں ختم نہ فرمایا، کہا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے اسے دیکھا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے۔ اور اس پر بھی ختم نہیں فرمایا، کہا جس نے مجھے دیکھا، جس کسی نے اس کو دیکھا، پھر جس نے اس کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ حضرات اس سے کیا پتہ چلا؟ جناب رومی فرماتے ہیں کہ صحابی اس لیے معتبر ہے کہ اس کی آنکھوں نے نبی کو دیکھا ہے، اور تابعی اس لیے معتبر ہے کہ اس کی آنکھوں نے صحابی دیکھا ہے، اور تبع تابعی اس لیے معتبر ہے کہ اس نے تابعی کو دیکھا ہے۔ فرمایا یہ فضیلت کا سبب کیا ہے؟ کہا سبب ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیچھے اگر نبی کا جلوہ ختم ہو جائے تو سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آخر میں بھی وہی حسن ہے، ابتدا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، جانشین حضور شیخ العالم۔ فرمایا اب وہ جو آپ نے سنا کو علماء سے صحابہ تابعین تبع تابعین، اب یہ تو ایسے ہی کہہ دیتے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت کا سبب کیا ہے۔ اور یاد رکھو تبع تابعین پر بھی فضیلت ختم نہیں ہوتی، ہم اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تبع تابعین پر حضور کا نور ختم ہو جائے، نہیں، وہ آگے چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی صورت میں وہ نور محمدی کی چمک قیامت تک اہل ایمان میں رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے لیے جلوے لینے کا طریقہ اور ہوتا ہے، وہ پھر روحانی دنیا میں قدم رکھنا پڑتا ہے۔ وہ میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں ہیں، وہ خاص لوگ ہیں جو حضور کے چہرے کی چمک لے کر روئے زمین پر کالے دل والوں کو سنہری دل یہ اب وہ جو حضور کی جو حدیث ہے کہ طوبى من رآنی، کیا؟ طوبى من رآنی او رآ من رآنی۔ ٹھیک آگے حدیث لمبی ہے، لیکن چونکہ جو رومی علیہ الرحمہ نے جہاں تک حدیث کو ذکر کیا میں وہیں تک پڑھ رہا ہوں۔ اور رومی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ تو گفت طوبى من رآنی مصطفیٰ۔ اور یہ علماء کے لیے یاد کرنے والا شعر ہے۔ کیا شعر ہے؟ گفت طوبى من رآنی مصطفیٰ والذی یبصر لمن وجہی یرا۔ اس کا معنی وہی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کیا معنی؟ اس آدمی کے لیے خوش بختی ہے، خوشیاں ہیں، بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں جس نے میرا چہرہ دیکھا ہے، جس نے مجھے دیکھا ہے۔ والذی یبصر لمن وجہی یرا، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھ کو دیکھا۔ گفت طوبى من رآنی مصطفیٰ Oh
وجهی یرا ابھی فرماتے ہیں کہ یہ صحابی کو یہ شرف جو ملا اور تابعی کو جو یہ شرف ملا اور تبع تابعی کو جو شرف ملا ہے، رومی رحمہ فرماتے ہیں یہ کیسے ملا کا میں سمجھاتا ہوں. اچھا رومی صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو نا ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ. میں یہ سبحان اللہ اپنے لیے نہیں کہہ رہا، رومی علیہ رحمہ کے اس آیت کی تشریح کی طرف لے جانے کے لیے تیاری کے لیے کہہ رہا. سبحان اللہ. فرمایا کہ وہ حضور کا چہرہ دیکھا تو صحابی الگ ہو گیا، ان کا چہرہ دیکھا تو تابعی الگ ہو گیا، ان کا دیکھا تو تبع تابعی کا الگ ہو گیا. پھر اسی طرح وہ چہرے پھر چہروں میں منتقل ہوتے رہے تاکہ غوث اعظم تک چلے، جنید بغدادی تک چلے، معین الدین اجمیری تک چلے، علی حجویری تک چلے. یہ چہرے ایک دوسرے میں سفر کرتے رہے. اصل میں ان سب چہروں میں نبی کا چہرہ سفر کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ آئی آپ کو؟ فرمائی یہ کیسے ہو گیا؟ بڑی آسان بات ہے، اتنی آسان کہ ابھی بتائیں گے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ یہ تو کوئی مشکل گل ہی نہیں سی. فرماتے وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب ایک چراغ کسی شمع سے روشنی لے لے، اب آسان سی مثال دے رہے، ایک چراغ لیمپ نہیں سم آئل لیمپ جو ہوتا ہے، اگر وہ آپ کسی کینڈل کے سامنے رکھ کے کینڈل کی جو لو ہے، فلیم ہے، اس سے آپ اگر ایک چراغ کو روشن کریں، ایک آئل لیمپ کو روشن کریں، تو پھر فرمایا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے اسے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں نا مجھے، فرمایا جو بھی دیکھ رہا ہے کہ ہاں اس آدمی نے ابھی چراغ کو شمع کے قریب کیا اور شمع کی لو سے چراغ کو جلایا، تو رومی رحمہ فرماتے ہیں وہ آدمی فوراً سمجھ جائے گا کہ چراغ کے اندر جو یہ آگ ہے یہ شمع کی آگ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نہیں کہہ سکتا یہ خود سے روشن ہو گیا. فرمایا کوئی چاہیے تو یہ چراغ روشن کرے، فرمایا کوئی چاہیے جو چراغ روشن کرے. فرمایا جب یہ پتہ لگ گیا کہ اس چراغ کی یہ اپنی لو نہیں ہے بلکہ یہ حاصل ہوئی ہے شمع کی لو سے، تو اب جو نے یہ منظر دیکھا ہے وہ یہی کہے گا چراغ کے اندر جو اٹھنے والی لو ہے یہ شمع کی لو ہے. پتہ چلا دونوں میں ایک ہی فیض نظر آ رہا ہے. فرمایا اب نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا نتیجہ یہ نکلا کہ فرمایا کہ اب اس چراغ سے آپ 100 چراغ اور روشن کرتے ہیں. اس ایک چراغ سے جو شمع الگ ہے اس کو اب ایک طرف رکھ دو. آپ نے اس شمع سے ایک چراغ روشن کیا، اس چراغ کے آگے پھر 100 200 400 جتنے مرضی کریں، یہ سارے چراغ اس شمع کے آگے لاؤ اور اس کی لو سے اس کی بتی کو قریب کرو تو وہی لو اس میں آئے گی، پھر دوسرے میں تیسرے میں آتا کہ اس سے 100 200 300 400 جتنا مرضی چاہو، وہی لو آپ کو جو پہلے چراغ میں ہے وہ آخری چراغ میں بھی وہی لو نظر آئے گی. تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب اگر تم اس آخری چراغ میں کہوں گا کم و بیش 1,24,000 میں آپ کو جو لوئے نبوت نظر آتی ہے اور شمع رسالت جو نظر آتی ہے، اصل میں یہ وہ پہلے نبی کی لو ہے جسے اللہ نے فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی منزل کے مابین تھے. فرمایا آدم کے اندر بھی وہی روشنی ہے جو محمد کے اندر ہے، اور پھر آخر میں جب تم آؤ گے اور محمد کی ذات نظر آئی پھر یہاں وہی روشنی نظر آئے گی. تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر ایک چراغ سے تم نے 1,00,000 چراغ روشن کیے تو جو آخری چراغ ہے اس کو دیکھنے سے اور اس کی لو کو دیکھنے سے سمجھو کہ پہلے چراغ سے تمہاری ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے نقطہ. سبحان اللہ.
فرمایا آخری چراغ کی لوگ کو جب تم دیکھو تو یہ سمجھو کہ پہلے چراغ سے میری ملاقات ہو گئی ہے. اب 2 شعر ہیں, ان کو میں اکٹھا پڑھوں گا. پہلے تحت لازم سن لو. رومی لرہ فرماتے چون چراغ نور شمع راہ کشید. شمع کہتے ہیں نا اسی کو, شمع پروانہ عام استعمال ہوتا ہے, شمع ہے پروانہ. ٹھیک ہے, کبھی زندگی ہوئی تو موضوع آئے گا, اس پر بھی بولیں گے. فی الحال ہمارا صرف شمع پر بات ہو رہی ہے, کیونکہ پروانہ روشنی لینا نہیں آتا, جان دینے آتا. یہ اور بات ہے. چون چراغ نور شمع راہ کشید, جب ایک چراغ نے شمع کے نور سے وہ نور کشید کیا, یعنی حاصل کر لیا. ہر کے دیداں را یقین آن شمع دید, تو پھر ہر دیکھنے والا جو ہے وہ یقین کر لیتا ہے کہ میں نے شمع کو دیکھ لیا. میں نے کس کو دیکھ لیا؟ دیکھا کس کو؟ اس نے چراغ کو دیکھا, لیکن چراغ میں روشنی شمع کی دیکھی تو کہا میں نے شمع کو دیکھ لیا ہے. اور فرمایا ہم چنی تا سب چراغ از نقل شد. اسی طرح صدہا چراغ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے روشنی لیتے ہوئے نقل کرتے رہے. یہ بھی تو نقل ہے نا. ارے نقل یہ جو ایگزامینیشن ہال کی نقل ممنوع ہے, لیکن شریعت میں نقل ہی اصل ہے. اتنے نقل کرنے پڑھنے جاؤ تو سزا ہے, تے قیامتی جس نقل نہیں کی اس نو سزا. کتنا فرق ہے بھائی. اور ہم جو منقول کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ناقل کہتے ہیں نقل کرنے والے کو, نہیں سمجھے تو ہم کہتے ہیں جامع المعقول والمنقول. کیا کہنا, یہ ہمارے لیے علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو جس کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو خود نہیں پتا ہوتا ہے مطلب کیا ہے جی. جو کہ نقل مارنے جڑے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, کئی مفتی اتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے, بہت سارے نقل بھی نہیں مار سکتے ہیں, مفتی ہیں, نہیں سمجھ آئے. تو وہ ان کے ناموں کے ساتھ اچانک برطانیہ میں مفتی لگ گیا. میں ان کی حقیقت جانتا ہوں, وہ جو بھی ہیں یہاں آ کر وہ مفتی بن گئے ہیں. تو ان سے جامع المعقول کا مطلب پوچھو تو وہ نامعقول بتا ہی نہیں سکتا. نہیں سمجھے, وہ نامعقول کو معقول کا کیا پتا ہے. تو فرمایا جامع المعقول و منقول وہی ہوتا ہے جو آدمی علم معقولات و منقولات دونوں پر جس کی دسترس ہو اسے جامع المعقول. اور منقولات کیا ہے؟ دیکھو ساری حدیثیں منقولات ہیں. نبی ایک اور معقولات, یہ دیکھو جتنی چیزیں ہم صرف پڑھتے ہیں, نحو پڑھتے ہیں, اصول پڑھتے ہیں, منطق پڑھتے ہیں, فلسفہ پڑھتے ہیں, معقولات. پھر حدیث پڑھتے ہیں, حدیث کون سی ہے, صحیح ہے, نہیں سمجھ آئے, ضعیف ہے, خبر واحد ہے, کیا چیز ہے, منقولات. ساری یہ ساری چیزیں نقل ہو کے ہمارے پاس آتی ہیں. تو رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک چراغ جب دوسرے سے نقل ہو کر آگے جاتا ہے تو سمجھو کہ اس کا فیض دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے, اس کا تیسرے میں داخل ہو جاتا ہے. اس طرح چلتے چلتے یہ سارے چراغ روشن ہوتے جاتے ہیں. فرماتے ہیں یہاں تک کہ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیدن آخر لکائے اصل بود. آخری کا دیکھنا اصل کا دیکھنا اسی پر طریقت کی جو بیعت ہے وہ بھی موقوف ہے. فرمایا کہ جب آپ کسی مرد حق شناس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو پھر یہ بھی چراغوں کی طرح ہے کہ آپ نے جس آخری آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی اصل میں یہ پہلے کی ملاقات ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی ہو, آدمی نہیں سمجھائے, خنسا مشکل نہ ہو, آدمی ہونا چاہیے, تیسری قوم نہ ہو. خنسا مشکل اسی کو کہتے ہیں. مخنث نہ ہو, مخنث نہ ہو. اور مخنث وہ ہوتا ہے جس نے صرف لبادہ پہنا ہو, اندر سے خالی ہو, اس کا یہ پتہ نہ چلتا ہو یہ مرد ہے یا عورت ہے, کون ہے, اس کو مخنث کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ جھوٹے لوگوں کا بھی پتہ نہیں چلتا یہ کون ہے. لیکن فرمایا اگر سچا مل جائے تو یاد رکھو جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو تو یہی سمجھ لیا کرو یا تمہارا ہاتھ علی کے ہاتھوں میں گیا.
سبحان اللہ کیوں دیدن آخر لکائے اصل بد، فرمایا کہ آخری کی ملاقات اور آخری کا دیدار کرنا اصل سے ملاقات کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اچھا یار چون چروے نور شمع راہ کشید، ہر کے دیدار رایقیاں شمع دید، ہم چمیتا صد چارہ نقل شد دیدن آخر لقائے اصل سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات میں نے دو شعر پڑھے، اب 3 شعر اور باقی ہیں، اب تینوں کو اکٹھا پڑھنے والا۔ اس کی وجہ یہ کہ تینوں میں ایک ہی بات بس مقررات کے باب سے ہے، بار بار اس کا تکرار ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ اب دیکھو سنو کیا فرماتے ہیں، اس کو تحت لازم میں سنو، فرماتے ہیں خواہ از نور پسین بستان تو آن۔ پسین کہتے ہیں آخر کو، پسین کسے کہتے ہیں؟ پسین ہے اصل لفظ، یہ سمجھے، جو آخری ہو اس کو پسین کہتے ہیں۔ تو رومی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب روشنی چاہے تو آخری سے طلب کرے، خواہ از نور پسین بستان تو آن، بستان ہی بستان تو اس کو کہتے ہیں باغ کو، بستان کا مطلب طلب کرنا، کہ تو اب چاہے آخری چراغ سے روشنی حاصل کرے۔ فرماتے ہیں ہیچ فرقے نیست خواہ از شمع لا، فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں کہ ایک شمع سے تو نے روشنی لی تھی یا وہ جو 1000 چراغ جلنے کے بعد آخری چراغ تو نے لی تھی۔ وجہ کیا ہے کہ شمع میں جو روشنی ہے وہ اس آخری چراغ میں، اور آخری چراغ میں جو روشنی ہے وہ اسی شمع میں۔ فرمایا ایک ہی روشنی ہے۔ اب فرمایا ولی سے جو تو فیض لیتا ہے یہ وہی فیض ہے جو تجھے خدا نے دینا ہے۔ اب وہ خدا سے تجھے مل جائے تب بھی وہی ہے، ولی خدا سے مل جائے تب بھی آگے فرماتے ہیں خواہ نور از اولی بستا بجان، فرماتے ہیں چاہے تو یہ نور، وہ جو پہلے ذکر ہوا تھا نور، اب چاہے تو اس اول سے حاصل کرے اپنے دل کے ذریعے، روح کے ذریعے، وہ علم نور علم جو چاہے تو اول سے حاصل کرے، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ خواہ از نور پسین فرق نداں، فرمایا اب تو بعد والوں سے وہ نور حاصل کرے تو اس میں فرق نہ کرے۔ اب فرماتے ہیں اولین سے مراد اللہ کی ذات ہے، اولین اللہ کی ذات، مطلب یہ کہ نور علم کا جو حاصل ہوا آدم علیہ السلام کو حاصل ہوا، ان سے پھر کس کو حاصل ہوا؟ فرشتوں کو حاصل ہوا۔ اب فرشتوں کے لیے کہ نور چاہے تم اللہ سے حاصل کرو یا پسین بعد میں حضرت آدم سے حاصل کرو، فرمایا اس میں فرق کوئی نہیں، فرق کس بات پہ نہیں ہے، فرق دونوں چیزوں میں ہی، کہ اگر آدم سے مانگو گے تب بھی خدا سے مانگنا ہے، خدا سے مانگو گے تب بھی خدا سے مانگنا ہے، اور پھر جو مانگو گے وہ بھی وہی نور ہے، چاہے آدم سے مانگو یا خدا سے مانگو۔ یہ دوسرا شعر ہے۔ اور تیسرا شعر کیا ہے؟ خواہ بھی نور از چراغ آخری، فرماتے ہیں چاہے تم اس نور کو آخری چراغ سے دیکھو، اب اس نور کو آخری چراغ سے دیکھو، خواہ بھی نورش ز شمع غابرین، فرمائے چاہے تم اس نور کو پہلے چراغ سے دیکھو، ہے تو وہی نور۔ اب نور تمہیں آخر میں نظر آئے یا تمہیں پہلے نظر آئے،
پہلے والے کے اندر سے نظر آئے، آخر والے کے اندر سے نظر آئے، لیکن نظر تمہیں وہی نور آئے گا۔ اس لیے اب کوئی پریشانی کی بات نہیں رہی۔ اگر ہماری مدد کوئی ولی کرتا ہے تو یہ وہی مدد ہے جو خدا کرتا ہے، اور اگر خدا کرتا ہے پھر بھی یہ وہی مدد ہے۔ اول خدا کی ذات ہے اور آخرین میں پھر یہ اللہ کی مخلوق کی وہ ہستیاں جو نبی ہیں، رسول ہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی ہیں، وہ بھی مدد کرتے ہیں، اور غوث پاک مدد کرتے ہیں، علی شیر خدا مدد کرتے ہیں، حسنین کریمین مدد کرتے ہیں، اور حجویری اور قلندری، چشتی، قادری، سہروردی، صدیقی، عثمانی، علوی اور جتنے بھی فاروقی ہیں سب مدد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب آلہ ہیں، ذریعہ ہیں، مدد وہی ہے جو خدا کر رہا ہے۔ اب یہ 3 شعر میں اکٹھے پڑھنے لگا ہوں، سماعت کیجیے۔ خواہ از نور پسین بیستان تو ہیچ فرقے ہیچ فرقے نیست خواہ از شمعدان خواہ نور از اولی بیستان بجان خواہ از نور پسی فرق ندان خواہ بھی نور از چراغ خواہ بھی نورش سے شمع غابرین۔ حضرات اس سے یہ پتہ چلا کہ آخر میں وہی ہوگا جو اول میں ہے، اور اول میں جو ہے وہی آخر میں ہوگا، اول میں جو ہے وہی آخر میں ہوگا۔ مدد خدا کرے یا نبی خدا کرے یا رسول خدا کرے یا ولی خدا کرے، ہوگی وہی شے جو خدا کرے گا۔ یہی آج کے درس کا خوبصورت پیغام ہے۔ اس لیے شرک کی کوئی بات نہیں، بلکہ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ نے خود پیدا فرمایا۔ اللہ میری اور آپ کی رہنمائی فرمائے۔ اور آج کافی وقت لگا، لیکن الحمدللہ ہم نے یہ ایک جو باب ہے اس کو، اور ایک نقطہ اور ایک جو موضوع ہے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اللہ آپ کو سننے کا اور مجھے سنانے کا اجر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ناظرین آپ